کرم اور لطف و احسان سے کل کے درس میں سورہ بقرہ کی 2 آیات جن میں رمضان المبارک کی عظمت کے حوالے سے تعارف کرایا گیا اور دوسری آیت کریمہ میں روزے کے فرض ہونے کا ذکر کیا گیا۔ کل کے درس کو آگے بڑھاتے ہوئے کل ہم نے اس آیت کریمہ پہ کچھ تعلیم حاصل کی تھی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ حدیث شریف میں اس مہینے کو 2 ناموں سے نبی کریم علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہوا شہر الصبر، یہ رمضان شریف کا مہینہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ دوسرا نام نبی کریم علیہ السلام نے شہر المواسات، ہوا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور پھر فرمایا ہوا شہر المواسات، یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ روزہ ایک ایسی اللہ کی عطا ہے، ایک ایسی عظیم عبادت ہے جس کی بدولت انسان میں صبر کی کیفیت جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ہوا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی روزے کی پابندی انسان کو صبر کی کیفیت سے متصف کرتی ہے اور اس کے اندر حوصلہ، ہمت اور صبر یہ دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے، کیونکہ شدید بھوک اور پیاس کے باوجود آدمی نہ کھانے کے قریب جاتا ہے نہ پینے کے قریب جاتا ہے، تو اس کے اندر ایک صبر کی کیفیت ہوتی ہے، وہ صبر کرتا ہے۔ شدت کی گرمی میں اگر روزے رکھے جائیں تو ظاہر بات ہے کہ موسم کی شدت کی وجہ سے پیاس بھی بڑھتی ہے اور روزے کا دورانیہ ہونے کی وجہ سے بھوک بھی زیادہ لگتی ہے، لیکن انسان بھوک اور پیاس کے باوجود نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، تو صبر کرتا ہے کہ جس رب کریم کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے، اگر میں کچھ کھاؤں پیوں گا تو اس کی ناراضگی کا سبب اور ذریعہ بنے گا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی، لہذا انسان میں نیکی کی کیفیت اس کے اندر اضافہ ہوتا جاتا ہے، وہ صبر بھی کرتا ہے۔ اور پھر بھوکا اور پیاسا رہنے کی وجہ سے وہ لوگ جو غربت کے مارے ہوئے ہیں یا بھوک اور افلاس کا شکار ہیں، روزہ رکھنے سے ان کے ساتھ ہمدردی بھی پیدا ہوتی ہے کہ جو لوگ غربت میں زندگی گزار رہے ہیں، جن کو 2 وقت کا کھانا میسر نہیں، تو انہیں کتنی اذیت ہوتی ہو، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، اس لیے فرمایا ہوا شہر المواسات، یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ ان دونوں حضور نے جو رمضان شریف کے 2 نام ہمیں بتائے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، غم خواری کا مہینہ ہے، اس سے معلوم یہ ہوا کہ روزے رکھنے کے باوجود اگر کسی آدمی میں صبر کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی یا اس کے اندر غم گساری اور غم خواری کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، تو اس سے مطلب یہ ہوگا کہ جس مقصد کے لیے روزہ فرض کیا گیا ہے اس تک ہم نے رسائی حاصل نہیں کی، وہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ بھوکا اور پیاسا رہنا فی نفس ہی یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ اس بھوک اور پیاس کے اندر اللہ کریم نے جو راز رکھا ہے وہ یہ ہے کہ بندوں کی تربیت ہو، ان کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہو جائیں۔ تو اگر روزہ رکھنے کے باوجود ہمارے اندر صبر کی کیفیت نہیں پیدا ہوتی تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ ہم نے روزے سے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھایا۔ اسی طرح غم گساری اور غم خواری انسان کے اندر غریبوں سے اور وہ لوگ جو مفلس ہیں، نادار ہیں، ان کے لیے دل میں کوئی گوشہ ہی پیدا نہیں ہوا، ان سے کوئی ہمدردی کا جذبہ ہی پیدا نہیں ہوا،
تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم نے روزے کے مقصد تک ہم نے رسائی حاصل نہیں کی، اور روزہ رکھنے سے ہمارے اندر جو تبدیلیاں آنی چاہیے وہ تو تبدیلی آئی نہیں۔ اس لیے صرف کھانا پینا چھوڑنا عبادت نہیں ہے۔ دیکھیے یہ عبادت کیسے بنا اور کب عبادت بنتا ہے، بھوکا اور پیاسا رہنا۔ بڑے غور سے یہ سنیے کہ تینوں چیزیں جو ہیں ان سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ اللہ کی عبادت اور اس کی رضا کی نیت سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک تین چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے اور بچنے کا نام روزہ ہے۔ ان میں پہلی کھانا پینا اور شادی شدہ آدمی کا عمل زوجیت۔ اب اس میں بڑا ایک پیارا نقطہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں حلال ہیں، یہ تینوں چیزیں حلال ہیں۔ تو حلال سے جب آدمی قریب نہیں جا رہا، شدت کی بھوک لگی ہے، کھانا حلال ہے وہ قریب نہیں جا رہا، پینا حلال لذت ہے لیکن آدمی قریب نہیں جاتا جس نے روزہ رکھا ہے، وہ خلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، ساتویں کوٹری میں ہو، اسے کوئی دیکھ نہ رہا ہو تو روزے دار تو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے کا جو عبادت کا پہلو ہے وہ ہے بھوکا اور پیاسا رہنا اور عمل زوجیت سے اپنے آپ کو بچانا، اور تینوں چیزیں حلال ہیں۔ انسان میں ضبط نفس یعنی نفسانی خواہشات، کل کے درس میں میں نے عرض کیا تھا کہ ایک شیطان تو زنجیروں میں جکڑ دیے گئے، لیکن انسان کا من جو ہے وہ خواہشات نفسانی کی پیروی میں اتنا سرکش ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر کا جو شیطان ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے۔ اس لیے روزہ یہ چاہتا ہے، روزہ یہ تقاضا کرتا ہے، روزہ رکھنے کا یہ مقصد ہے کہ ہمارے اندر صبر کی کیفیت پیدا ہو، غم خواری کی کیفیت پیدا ہو اور ضبط نفس کی کیفیت پیدا ہو۔ نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنا اور نفسانی خواہشات کو قابو میں کرنا، یہ ہے روزے کا مقصد۔ اسی لیے تینوں چیزیں حلال ہیں۔ ایک وقت مقرر کر دیا گیا کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک تمہارے اوپر پابندی ہے کہ تم ان تین چیزوں سے بچو گے تو اسی کا نام روزہ ہوگا۔ روزے کی کیفیت یہ ہے کہ انسان کے سر کے بالوں سے لے کر اس کے پاؤں تک روزے کا ایک تقاضا ہے کہ ہماری آنکھ جو ہے یہ بد نظری کا شکار نہ ہو، بد نگاہی کا شکار نہ ہو، ہمارے ہاتھ جو ہیں کسی ایسے کام میں ملوث نہ ہوں جس میں اللہ کی ناراضگی ہے، جیسا کہ ناپ تول کا نظام ہے، تول کر دینا، ناپ کر لینا دینا، ان سارے معاملات میں پھر بچنے کا نام روزہ ہے۔ کہ جس طرح انسان اپنی آنکھ کی حفاظت کرتا ہے اسی طرح اپنی زبان کی بھی حفاظت۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو لوگ روزے رکھتے ہیں یا روزہ رکھتا ہے جو بندہ اور جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، روزہ بھی رکھا ہے جھوٹ بھی بول رہا ہے، روزہ رکھا ہے لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہا ہے، تو حضور نے فرمایا کم من صائم، بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ روزی حالت میں وہ سارے کام ہم کیے جا رہے ہیں جو روزے کے منافی ہیں، روزہ جن کی اجازت نہیں دیتا وہ کام ہم سے روزے کی حالت میں ہم کرتے پھرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے۔ تو روزہ ایک ایسی اعلیٰ ترین عبادت ہے لعلکم تتقون، کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تقوی پیدا ہو، اور تقوی کا نام ہے بچنا ہر اس کام سے، ہر اس بات سے، حرام کاری، حرام خوری، ان ساری چیزوں سے بچنے کا نام تو روزہ ہے۔ لہذا روزہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ جھوٹ، چغلی، غیبت، ہم روزہ بھی رکھا ہوا ہے، لوگوں کی غیبت بھی کر رہے ہیں، چغلی بھی کر رہے ہیں، دھوکہ بھی دے رہے ہیں، تو روزے کا مقصد لعلکم تتقون کہ بھوک اور پیاس اور عمل زوجیت سے تم اپنے آپ کو بچاؤ، اور حرام چیزوں سے جب بچو گے تو پھر تم ذہنی طور پر اس مقام پہ آ جاؤ گے کہ جس رب کریم کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑا ہے تو اسی رب کی رضا کے لیے ہم نے حرام کو بھی چھوڑنا ہے اور ہر اس کام اور بات کو چھوڑنا ہے جس میں اللہ کی ناراضگی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو انگلیوں سے حضور نے اپنی زبان کو پکڑا۔ روزے میں ہمیں بڑی گفتگو سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے۔
ویسے روزے کے علاوہ بھی اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جو ہم بے سمجھے بولتے ہیں نا، بے تکا زبان سے جملے بولتے رہتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تو یہ کسی کی دل آزاری کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں روزے کے منافی ہیں۔ تو حضور نے ان 2 انگلیوں سے اپنی زبان کو یوں پکڑا تھا، ایک انگلی مبارک اوپر اور ایک نیچے۔ حضور نے یہاں پکڑ کے فرمایا تم میں سے جو بندہ مجھے اس کی ضمانت دے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دوں گا۔ جو مجھے اس کی ضمانت دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ حضور نے فرمایا میں نے دوزخ میں معراج کی شب دیکھا کہ مردوں کی نسبت عورتیں زیادہ دوزخ میں جل رہی تھیں، مردوں کی نسبت عورتوں کو جہنم میں نے زیادہ دیکھا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا حضور عورتیں دوزخ میں آپ نے زیادہ دیکھی عذاب کے اندر مبتلا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کون سا ایسا عمل، کون سا ایسا گناہ ہے کہ جس کی بدولت وہ جہنم میں آپ نے دیکھا کہ عورتوں کی تعداد مردوں کی نسبت زیادہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہ ناشکری کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے اور زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے اپنے خاوند کے تمام تر معاملات پر وہ ناشکری کا مظاہرہ کرتی تھی۔ خاوند ہر طرح کا خیال رکھتا ہے، ہر طرح اس کی ضروریات بھی پوری کر رہا ہے، لیکن وہ کہتی ہے جب سے اس گھر میں آئی ہوں میں نے تو سکھ دیکھا ہی نہیں۔ پھر یہ کہ میرے ماں باپ نے پتہ نہیں کیا یہاں دیکھا تھا کہ میرا رشتہ یہاں کر دیا۔ تو یہ وہ جملے ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جن سے بڑا نقصان ہوتا ہے، تباہی اور بربادی ہوتی ہے آخرت کی۔ تو فرمایا جو مجھے زبان کی حفاظت کی ضمانت دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس لیے کہ زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے تو روزہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے، چونکہ یہ حدیث میں نے آپ کو سنائی کہ اسے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جو روزہ بھی رکھا ہے جھوٹ بھی بول رہا ہے، چغلی بھی کر رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، بد نظری اور بد نگاہی کا بھی شکار ہو رہا ہے۔ لہٰذا ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہے، ہماری زبان کا بھی روزہ ہے، ہمارے دل کا بھی روزہ ہے۔ عام آدمی کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ حرام سے بچے، وہ حرام سے بچے، لیکن جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے پھر وہ ان چیزوں سے بھی بچتا ہے جو چیزیں مکروہ ہیں۔ جو ناپسندیدہ چیز اسے مکروہ کہتے ہیں کہ شریعت اسے پسند نہیں کرتی، آدمی وہ کام کرتا ہے اسے کہتے ہیں مکروہ کام ہے۔ لہذا درجات ہیں، تو عام آدمی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حرام سے اپنا دامن بچائے، اور جب حرام سے بچنے کا عادی ہو جائے گا پھر ہر اس کام سے بچے گا جو شریعت میں ناپسند ہے۔ اپنی پسند اور ناپسند کو اللہ کی پسند اور ناپسند پہ قربان کرنا چاہیے۔ دیکھیے کتنی پیاری حدیث شریف ہے کہ زبان سے کسی کو تکلیف دینا کتنا بڑا جرم ہے، اور روزے کی حالت میں یہ کام کریں گے تو کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ صحیح اور حقیقی معنوں میں مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے بھی کسی کو اذیت نہیں دیتا اور اپنی زبان سے بھی کسی کو دکھ نہیں دیتا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ہاتھ سے بھی مسلمان کو تکلیف نہیں دیتا اور زبان سے بھی تکلیف نہیں دیتا۔ لہذا مسلمان ہونے کے کچھ تقاضے ہیں جو روزہ رکھنے کی بدولت ہمیں اعلیٰ درجے میں حاصل ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ پورے مہینے کے اندر 2 عبادتیں خاص ہیں۔ دن کے اوقات میں روزہ ہے، رات کے اوقات میں تراویح ہے۔ یہ 2 عبادتیں رمضان شریف میں خاص ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ تراویح صرف رمضان شریف میں پڑھی جاتی ہے، یہ رمضان شریف کے علاوہ تراویح نہیں ہے۔ لہذا یہ خاص ہے رمضان شریف کی راتوں میں، جسے حدیث شریف میں قیام اللیل کہا گیا۔ تراویح کا اصل نام کیا ہے؟ قیام اللیل۔ یہ رات کا قیام کہتے ہیں رات کو کھڑے ہو کر نفل پڑھنا، قیام اللیل۔ تو یہ رمضان شریف کے ساتھ خاص ہے۔ روزہ جو فرض ہے وہ تو رمضان شریف کے ساتھ خاص ہے، اور اس کے علاوہ جتنے روزے پورے سال میں رکھیں گے وہ تو سب نفلی ہوں گے۔ لہذا فرض روزہ رمضان کے ساتھ خاص ہے، تراویح بھی رمضان کے ساتھ خاص ہے۔ ان دونوں عبادتوں جن کا تعلق
رمضان شریف کے ساتھ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی 2 حدیثیں ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان شریف میں اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ حصول ثواب کے لیے روزے رکھے، اس کی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور جو رات کی عبادت ہے تراویح، اس کے لیے قیام کا لفظ ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، اس کے بھی پچھلے سارے گناہ جو ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ جس طرح دن کی عبادت روزہ ہے، رات کی عبادت تراویح ہے، اسی طرح 2 وقت جو صرف رمضان شریف میں میسر ہیں۔ رمضان شریف کے علاوہ باقی پورا 11 مہینوں میں وہ کیفیت نہیں ہے جو ان 2 اوقات کے اندر ہے، ایک سحری اور ایک افطاری۔ ان دونوں کے متعلق جو حضور کا ارشاد ہے کہ تسحروا فإن فی السحور برکت، سحری ضرور کیا کرو کہ سحری میں اللہ نے بڑی ہی برکت رکھی ہے۔ اور جو افطاری کا وقت ہے یہ بڑا ہی قدر و منزلت والا وقت ہے، کیونکہ حضور نے اس کی نشاندہی فرمائی، حضور نے ہمیں آگاہ کیا، اور حضور نے ہمیں فرمایا کہ دیکھنا میرے غلاموں، یہ وقت کہیں ضائع نہ کر دینا۔ فرمایا الدعاء مستجاب عند فطرہ، روزہ افطار کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہوتی ہے۔ مستجاب کا معنی ہے ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ اور پھر روزے دار کے لیے 2 راحتیں رکھی ہیں، للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ۔ ایک راحت اس کو، ایک فرحت افطاری کے وقت ملتی ہے، اور ایک فرحت اس کو جب جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو روزہ ایک ایسی اہم عبادت ہے جس پر ہم جتنا بھی شکر کریں اللہ کریم کا کم ہے، کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے خاص ہے۔ حضور فرمائے اس میں کوئی نہیں داخل ہوگا الا الصائمون، اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، اور اس دروازے کا نام ہے باب الریان۔ ریان کا معنی ہے تر و تازگی، شگفتگی اور شادابی۔ تر و تازگی والا، شگفتگی اور شادابی والا دروازہ جو ہے وہ صرف روزے داروں کے لیے خاص ہے، اور میں اس میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، اور روزہ رکھنے والے کو جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ شہید شکوہ کرے گا کہ یا اللہ تیری جنت میں لذت نہیں اور کیف نہیں۔ حدیث شریف میں ہے اللہ کریم پوچھیں گے کہ شہیدوں بتاؤ کون سی لذت ہے جس کے تم متلاشی ہو، متمنی ہو، اور میری جنت میں نہیں؟ وہ کہیں گے یا اللہ تیرے راستے میں گردن کٹانے میں جو مزہ آیا تھا، شہادت کے وقت جو مزہ آیا تھا، وہ تیری جنت میں نہیں۔ اچھا وہ مزہ کیا ہے جو شہادت کے وقت لیا تھا شہید نے؟ وہ ہے اللہ کا دیدار۔ حدیث شریف میں کہ شہید کو جنت میں اس لیے دیدار نہیں ہوگا کہ وہ شہادت کے وقت اللہ کا دیدار کر چکا ہوگا۔ لیکن روزہ اتنی اہم عبادت ہے، اتنی اہم عبادت ہے کہ روزے دار کو بغیر حجاب کے جنت میں رب ذوالجلال کا دیدار ہوگا۔ اسی لیے افطاری کے کھانے میں اور پہلے لقمے میں اور پہلے گھونٹ میں وہ مزہ ہے جو سال بھر کی طرح طرح کے کھانے اور دعوتیں کھانے میں آپ نے وہ لذت، وہ کیف محسوس نہیں کیا، جو کہ فقط افطاری کے وقت پہلا لقمہ آدمی جب منہ میں ڈالتا ہے تو اس میں اللہ کریم نے بڑی ہی فرحت رکھی ہے۔ تو دیکھیں نا کیسا پیارا مہینہ ہے جس میں کھانا پینا عبادت، سحری اس میں برکت، وہ بھی عبادت، افطاری بھی عبادت۔ اور روزے داروں کے لیے بڑے انعام رکھے ہیں رب ذوالجلال نے۔ ہر نیک عمل پر جنت کا وعدہ ہے، ہر نیک عمل پر جنت کا وعدہ ہے۔ صرف تمام عبادتوں میں سے واحد روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے رکھنے کی وجہ سے جنت والا ملتا ہے۔ ہر عبادت پر جنت ملے گی، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس پر جنت والا ملے گا۔ وہ حدیث قدسی ہے
حدیث قدسی ہے الصوم لی، اللہ کریم فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے۔ کیا نماز اللہ کے لیے نہیں ہے؟ تو پھر اس حدیث میں کیا مفہوم ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ ہر عبادت میں ریاکاری ہے، ہر عبادت میں ریاکاری آنا ممکن ہے، لیکن روزے میں ریاکاری نہیں ہو سکتی، روزے میں ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ جیسے یہ افضل ترین عبادت اس اعتبار سے ہے کہ جس نے روزہ رکھا ہے، اللہ کریم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود دیتا ہوں۔ لیکن اس کی ایک قرات اجزا بھی ہے، الصوم لی وانا اجزا بہ، اگر اسے اجزا بھی پڑھیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود ہوں، اس کی جزا میں ہر نیک عمل پر جنت کا وعدہ ہے، لیکن روزہ رکھنے والے کو جنت والا ملے گا، اللہ کا دیدار اسے حاصل ہوگا۔ اور اس روزے میں اتنی برکتیں ہیں کہ حضور نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑا رمضان شریف کا، 2 شرعی عذر ہیں جن کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ ایک سفر، مسافر آدمی وہ روزہ نہ رکھے، ایک بیمار آدمی ہے، بیماری کی وجہ سے جو روزے چھوڑے تھے وہ بعد میں رکھ لے، لیکن ایک مریض ایسا ہے جو دائمی مریض ہے، ایک ہے شیخ فانی، اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ اب روزہ رکھنے کی ہمت نہیں، تو وہ پھر روزے نہیں رکھتے، اس کا کفارہ دیتے ہیں، فدیۃ طعام مسکین، 2 وقت کا کھانا ایک آدمی کو دے دینا ایک روزے کا فدیہ ہے۔ تو روزہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ بندوں کو تنگ نہیں کرنا چاہتا کہ تمہیں بھوکا پیاسا رکھ کے تنگی دینی ہے، نہیں، فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، وہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اس لیے بیمار مریض کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی، اور جو دائمی مریض ہے اس کے لیے پھر ہے فدیۃ طعام مسکین، 2 وقت کا کھانا ایک آدمی مسکین کا وہ کسی کو دے دے گا، اس کے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا، فدیہ ہو جائے گا، فدیہ صوم اسے کہتے ہیں، فدیہ صوم، روزے کا فدیہ۔ اس لیے ہمیں روزے کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ بڑی اہم ترین عبادت ہے، اور فرمایا تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ تمہارے اندر تقویٰ ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر اس کام سے بچیں، ہر اس بات سے بچیں کہ جو روزہ رکھنے کے منافی ہے۔ آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، تو یہی مجھے کہا گیا کہ جمعہ شریف کے بارے میں، تو جس طرح رمضان شریف میں نے عرض کیا تھا ایک درس میں کہ نفلی نیکی کا ثواب فرض کے برابر ہے، اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، تو جمعہ جو ہے فرض عین ہے، جمعہ فرض عین ہے، اور اس میں جو جمعہ رمضان شریف میں ادا کیا جاتا ہے ایک جمعہ 70 جمعوں کا ثواب ہے۔ جمعہ اللہ کریم نے سید الایام بنایا ہے، ہفتے کے 7 دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے، سید الایام، ہفتے کے 7 دنوں کا سردار بنایا، سال کے 12 مہینوں میں رمضان شریف کو افضل بنایا۔ ایک اس لیے حضور کی حدیث ہے کہ ایک رمضان شریف دوسرے رمضان تک گناہوں کا کفارہ، ایک نماز دوسری نماز تک گناہوں کا کفارہ، اور ایک جمعہ دوسرے جمعے تک گناہوں کا کفارہ۔ جب رمضان شریف کا چاند نظر آتا ہے تو تینوں عمل بیک وقت شروع ہو جاتے ہیں۔ جب رمضان شریف کا چاند نظر آتا ہے تو رمضان تک گناہوں کا کفارہ، یہ بھی عمل شروع ہو گیا، جمعے تک گناہوں کا کفارہ، یہ عمل بھی شروع ہو گیا، اور ایک نماز دوسری نماز تک گناہوں کا کفارہ۔ اسی لیے نیکی کا ماحول بنتا ہے، جس طرح رمضان شریف میں ہمیں بڑا ہی نیکیوں کا ماحول میسر آتا ہے، ہمیں دین کے ساتھ اسی طرح وابستہ رہنا چاہیے۔ قرآن مجید میں 28ویں پارے میں باقاعدہ سورہ جمعہ موجود ہے،
اور اس سورہ جمعہ کے آخری رکوع کے اندر جمعے کی فرضیت کا ذکر کیا گیا۔ اب کوئی اس مسئلے کو مانے یا نہ مانے، یہ جو چھوٹی چھوٹی مسئلوں میں جمعہ شروع ہو گیا ہے یہ اسلام کے مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ محلہ جات کی نمازی جو ہیں چھوٹی چھوٹی مسجدوں کے، شہر کی جامع مسجد، جامع کا مسجد لوگ سمجھتے ہیں جس میں جمعہ ہوتا ہو، یہ بڑی ایک غلط تصور ذہن میں۔ جامع مسجد کا ہے شہر کی بڑی مسجد، یہ بڑی مسجد شہر کی جامع اس لیے کہلاتی تھی کہ محلوں سے لوگ آ کے جامع مسجد میں جمعہ پڑھتے تھے۔ اسی لیے جو حضور کی حدیث ہے، یہ مسجد کے لاؤڈ سپیکر والے کمرے کے دروازے پہ یہ سامنے آپ کو نظر آ رہی حدیث لکھی ہوئی ہے کہ گھر میں ایک نماز پڑھیں گے تو ایک نماز کا ثواب ملے گا، محلے کی مسجد میں جماعت سے پڑھیں گے 27 نمازوں کا ثواب، اور جامع مسجد میں جو بڑی مسجد میں نماز پڑھیں گے ایک نماز 500 نمازوں کا ثواب۔ محلے کی مسجد اس لیے وہاں آباد کرنی چاہیے کہ وہ لوگ جو دور نہیں جا سکتے تو مسجد میں وہ نماز پڑھ لیں، لیکن ہفتے کے بعد سب اکٹھے ہو کر کے ایک جگہ ہیں، جو اسلام کی شان و شوقت، اسلام کی عزت و عظمت اور وقار کو ظاہر کرنا۔ تو یہ اب تو ہر چھوٹی مسجد میں 2 صفیں ہوتی ہیں، جمعہ ہو رہا ہے، تو اصل جمعے کا یہ مقصد تھا کہ اسلام کی شان و شوقت، اسلام کا جاہ و جلال، اور پورے محلوں سے لوگ آئیں گے ایک دوسرے سے جمعے کے دن ملاقات کریں گے۔ جو ہفتے میں مل نہیں سکا جمعے میں سب محلوں سے اکٹھے ہو کے وہ ایک دوسرے کو ملیں، غم اور دکھ درد میں شریک ہوں، خیر و عافیت معلوم کریں۔ تو جمعہ جو ہے یہ فرض عین ہے۔ مجھے کسی وقت بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جنازہ جو ہے وہ فرض کفایہ ہے، جنازہ فرض کفایہ ہے، اس کے لیے دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اگر آپ جنازہ نہیں پڑھنے گئے آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کچی بات میں نے تو زندگی بھر نہیں کی۔ اگر آپ جنازہ نہیں پڑھنے گئے آپ سے کوئی نہیں، اللہ کریم نے نہیں پوچھنا کہ تم نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا تھا۔ جمعہ نہیں پڑھیں گے تو پوچھا جائے گا، جمعے کے متعلق بعض پرس ہوگی۔ اس لیے فرض کفایہ کا مطلب کیا ہے؟ جنازہ ہے فرض کفایہ، محلے میں سے چند آدمی بھی پڑھ آئیں گے تو سب کی طرف سے فریضہ ادا ہو جائے گا۔ اگر پوری گلی میں سے کوئی، جس گلی میں فوتگی ہوئی ہے اس گلی میں سے ایک بندہ بھی جنازے کے ساتھ نہیں گیا، یا محلے میں سے ایک بندہ بھی نہیں گیا، تو سب گناہ گار ہوں گے، پھر سب گناہ گار۔ چند آدمی جا کے پڑھ آئیں گے تو سب کی طرف سے وہ فرض ادا ہو جائے گا۔ وہ ہے فرض کفایہ، جمعہ ہے فرض ادھر دوڑ لگی ہوئی۔ وہ کہتے ہیں جی ذرا کھلو جاؤ جی بندے آ رہے ہیں، ذرا پیچھے دیکھو جی بندے آؤندے نے کہ نہیں۔ یہ سب ہماری دنیا کی رسمیں ہیں، اور یہ صفیں گنو بھائی کتنی ہیں، اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ صرف وہ آدمی بتانا چاہتا ہے کہ میں بھی آیا ہوں جنازے، وہ شور ڈالتا ہے ذرا گنیا جی کنیاں صفحہ نے، بندے آ رہے ہیں جی۔ وہی جو فرض کفایہ ہے جس کے متعلق آپ سے پوچھا نہیں جانا، اس کے لیے آپ کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، اس کے لیے ہماری دوڑیں لگی ہیں۔ اور جس کا پوچھا جانا ہے، جس کا پوچھا جانا ہے 5 وقت کی نماز، جس طرح دوڑ لگاتے ہو جنازے میں، کبھی 5 وقت کی نماز کے لیے دوڑ لگائی، اس وقت آپ کو دکان سے بھی ٹائم مل جاتا ہے۔ جب جنازہ پڑھنے جاتے ہیں تو دکان پھر کون سنبھالتا ہے؟ تو نماز جب 5 وقتہ نماز جمعے کا وقت آئے تو کہتے ہیں جی وہ مصروفات ہی بڑے تھے جی، مصروفیت ہی نہیں۔ جو باتیں کرنے والی ہیں کام، ان کی طرف ہماری توجہ نہیں، اور جن کاموں کو ہمیں پوچھا ہی نہیں جانا ہماری دوڑ ان کی طرف لگی ہوئی ہے۔ اس لیے جمعہ فرض عین ہے، اور باقاعدہ سورہ ایک نازل کی گئی، سورہ جمعہ، اس کا آخری رکوع آپ پڑھیں نا، آخری رکوع میں جمعے کے احکام ہے، فرضیت۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ، جب اذان ہو تو پھر سارے کام چھوڑ دو۔ کسی بھی دین کے عالم سے، خادم سے پوچھ لیں کہ جب اذان ہو جائے تو پھر دکان کھولنا، کاروبار کرنا جائز ہے یا نہیں؟ مجھ سے نہ پوچھو، جس پہ تمہیں اعتماد ہے ذرا اس سے پوچھ لو۔ پھر اس میں کیا حکمت ہے؟ وَذَرُ الْبَيْعَ کا لفظ ہے، خریدنا بیچنا بند کر دو۔ اور ہم کہتے ہیں دکان کھلی ہوئی ہے، ایک اس مسجد میں چلا جائے وہ آ جائے گا، دوسرا دوسری مسجد میں چلا جائے گا۔ یہ نہیں ہے، وہ تو ہے وَذَرُ الْبَيْعَ، خریدنا بیچنا بند کر دو۔ فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، پھر اللہ کریم فرمایا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ،
اس میں تمہارے لیے بہتری ہے، اس میں خیر ہے کہ کاروبار بند کر کے رزاق تو اللہ کی ذات ہے، تو کیا اس پہ تمہیں توکل نہیں ہے؟ وہ جو پتھر میں کیڑوں کو رزق دیتا ہے، کتا بھی صبح نکلتا ہے شام کو بھوکا نہیں آتا، پرندہ بھی صبح نکلتا ہے شام کو بھوکا، تو روزی رساں تو اللہ کی ذات ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جو بھی زمین پہ چلنے والا ہے اس کا رزق تو اللہ کے ذمہ میں، تو کیا اللہ کا ہمارے اوپر کوئی حق نہیں؟ جمعے کے ساتھ جو بے قدری ہم کر رہے ہیں، الامان الحفیظ، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جمعے کی نماز کتنے بجے ہوتی ہے، یہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا، لوگوں کی نظر خطبے پہ ہے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں جی اتنے جماعت کتنے بجے ہوندی جی، بھائی خطبہ جو ہے زور میں آپ 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، جمعے کے دن 2 پڑھتے ہیں، زور کی کتنی پڑھتے ہیں؟ تو جمعے کی 2 کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ جو 2 خطبے خطیب تھک نہیں گیا کہ ایک خطبہ پڑھا وہ بیٹھ گیا، شاید آپ یہ سمجھتے ہیں مولوی صاحب تھک گئے ہیں اب آرام کر رہے ہیں ذرا، نہیں، ایک خطبہ جو ہے 1 رکعت کے قائم مقام ہے، 2 خطبے 2 رکعتوں کے قائم مقام ہے، اس لیے یہ خطبہ جو ہے وہ شرط ہے۔ اور جب اذا خرج الامام الى المنبر لا صلاۃ ولا کلام، کہ جب خطیب ممبر پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے نہ کوئی نماز پڑھ سکتا ہے نہ کوئی کلام کر سکتا ہے، خطبے کی اتنی اہمیت ہے۔ جمعے کا خطبہ فرض ہے، جمعے کا خطبہ فرض ہے، عید کا خطبہ واجب ہے، نکاح کا خطبہ سنت ہے، ہر عبادت اپنے درجے میں ہے نا، تو جمعہ جو ہے یہ مسلمانوں کی ہفتہ وار عید ہے، یہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا، کتنے لوگ ہیں جو عید سمجھ کے جمعہ پڑھتے ہیں، عید کے دن جتنی تیاری کرتے ہو جمعے کے لیے کبھی تیاری کی ہے آپ نے؟ تو حضور تو فرماتے ہیں ان اللہ تعالی جعل الجمعۃ عیدا للمسلمین، جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک گناہوں کا کفارہ ہے۔ دنیا میں اگر آپ کو کہیں کہ آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو اونٹ کی قیمت کا نفع ہوگا، اور یہ کام کریں گے تو انڈا جتنی قیمت انڈے کی ہے اتنا نفع ہوگا، تو آپ انڈے کا نفع قبول کریں گے یا اونٹ کا نفع؟ حیرت ہے، دنیا میں آپ کہتے ہیں کہ مجھے اونٹ جتنا نفع ملے، انڈے جتنا نفع مجھے قبول نہیں، تو حضور فرماتے ہیں کہ جو جمعے کے دن اول وقت میں آتا ہے ایسے جیسے نے اونٹ کی قربانی کی، اونٹ صدقہ کیا، اور جو آخر وقت میں آتا ہے وہ جیسے اس نے مرغی کا انڈا صدقہ کیا۔ ادھر تمہاری دوڑ لگی ہوئی ہے، جو فانی ہے، جو کما بنا کے اولاد سنبھال لے گی، جتنا کمائیں بنائیں گے وہ جائیداد اولاد سنبھال لے گی، یہ منافع ایسا ہے دین کا نفع، یہ تو تمہارے ساتھ قبر میں جائے گا، جو چیز ہمارے ساتھ قبر میں جانی ہے اس کے لیے ہم آخر وقت میں آتے ہیں، اور جو دنیا کا نفع ہے اس پر ہماری دوڑ لگی ہوئی ہے۔ بہرحال مجھے یہ چٹ آئی تھی کہ جمعے کے بارے میں عرض کریں، تو اس لیے بات ذرا کچھ آج طویل ہو گئی، دعا یہ کریں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ تو خطبہ شرط ہے، جمعے میں خطبہ شرط ہے، اور یہ 2 رکعتوں کے قائم مقام ہے، اور پھر جمعہ پوری نماز پڑھنی چاہیے۔ وہ لوگ جو فرض پڑھتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ یہ جمعے میں جتنی سنتیں ہیں سب موقدہ ہیں، ان میں کوئی بھی غیر موقدہ نہیں ہے، تو موقدہ سنت جو ہے اس کے بارے میں تو پوچھا جائے گا، سوال ہوگا، اور یہ بھی مسلمان کو تصور رکھنا چاہیے سنتوں کی تمہارے نزدیک اہمیت ہی کوئی نہیں نا، اسی لیے فرض پڑھ کے بھاگ رہے ہو۔ کبھی سوچا تنہائی میں بیٹھنا جس کی سنتیں چھوڑی ہیں وہ ہے کون؟ جن کی سنتیں نہیں پڑھتے آپ، یہ کسی کے باپ دادا کی سنت نہیں ہے، یہ تو سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور سنت بھی موقدہ، سنت بھی، تو قیامت کو سرکار نے پوچھ لیا کلمہ میرا پڑھا تھا، میری سنتیں چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا، کیا جواب دیں گے؟ لہذا ہر عبادت کو اس کے درجے میں رکھیے، جو فرض ہیں فرض کے درجے میں رکھیے۔ فرض کفایہ کے لیے دوڑیں لگی ہیں جنازے کے لیے، کبھی سوچنا جتنے جنازے میں لوگ ہوتے ہیں ایک نماز میں کبھی دیکھے اتنے آدمی؟ کیوں کہ اس کا پتہ ہی نہیں کہ یہ تو فرض عین ہے بھائی، اس کے متعلق تو پوچھا جائے گا۔ پہلا
جب قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جائیں گے تو سب سے پہلے اسی کے متعلق پوچھا جائے گا. ہاں، نماز کے بارے میں کہ تمہاری جو نمازیں کتنی بنتی ہیں، کتنی پڑھی، کتنی قضا کی. تو ہمیں نمازوں کی فکر کرنی چاہیے، نمازوں کی فکر کرنی چاہیے. جمعے کے دن ایسے تیار ہو کے آؤ جیسے عید کے لیے تیار ہو کے آتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کی ہفتہ وار عید ہے جی. خوشبو لگانا، غسل کرنا، حجامت بنوانا، دانتوں کی صفائی کرنا، یہ سارے کام مسنون ہیں جمعے کے دن، یہ سب سنت ہیں. اور پھر حضور نے ایک صحابی جو جمعے کے دن لوہار تھے، وہ لوہارے کا کام کرتے تھے، اور ان کے جسم پر جو لباس تھا اس پہ کالے داغ لگے ہوئے تھے. تو حضور نے جمعے کے بعد اسے فرمایا کہ میری بات سن کے جانا. حضور نے فرمایا تیرے لیے ممکن نہیں ہے، کپڑوں کا ایک جوڑا تو صرف جمعے کے لیے سلا لے. وہ صرف جمعے کے دن صاف ستھرا لباس پہن کے جمعہ پڑھنے کے لیے یعنی اللہ کی عدالت میں جا رہے ہیں. جو ننگے سر نماز پڑھتے ہیں یہ بھی ایک دیکھا دیکھی رواج. بھئی آپ کس کی عدالت میں کھڑے ہیں؟ نماز میں کھڑے ہیں. کس کے حضور کھڑے ہیں؟ وہی رب فرماتے ہیں خذوا زینتکم عند کل مسجد. لوگوں کی طرف دیکھ کر خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. ایسے مت کرو. ہر آدمی نے اپنی قبر میں جانا ہے نا، کسی کی طرف دیکھ کے اپنا بیڑا غرق ہم کیوں کریں بھائی؟ وہ ننگے سر پڑتا ہے تو وہ جانے گا. آپ کم از کم جو صاحب بصیرت لوگ ہیں وہ یہ تو دیکھیں کہ ہمیں اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے، لباس بھی صاف ستھرا ہو. خذوا زینتکم عند کل مسجد، قرآن کی آیت ہے کہ ہر نماز کے لیے زینت والا لباس پہن کے نماز پڑھو. زینت والا لباس. تمام تفسیریں کسی بھی مسلک کا آدمی اس کی اس آیت کی تفسیر پڑھ لیں، اس میں لکھا ہے کہ زینت والے لباس میں سر کا کپڑا بھی شامل ہے. وہ ٹوپی ہو، وہ رومال ہو، وہ عمامہ ہو، نماز کے اندر سر ڈھانپا ہونا چاہیے. نبی کریم علیہ السلام اگر کسی کو ننگے سر نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تو حضور منع فرماتے تھے. لہٰذا جمعہ، اور وہ بھی رمضان شریف کا جو 70 جمعوں کا ثواب، تو اپنے اندر نیکی کا جذبہ، نیکی کا شوق، یہی رمضان شریف کا جو ہے تقاضا ہے کہ جو بھی کام خیر نیکی کا کیا جائے ذوق و شوق سے کیا جائے اور پوری لگن و محنت سے کیا جائے، تاکہ کسی نہ کسی درجے میں ہم اپنے رب کی رضا کے لیے کوئی عمل کر جائیں. توبہ و استغفار کا مہینہ ہے، رب کی رضا کا مہینہ ہے. اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ رب کریم ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الصلاۃ والسلام علیک یا